ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. فاتحہ. الرحمن اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. سارے دیگر بلندتر صلوات. بار دیگر درود بھیجے محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے انسان کو بعض صلاحیتوں توانائیوں کے ساتھ خلق فرمایا اور ان صلاحیتوں اور توانائیوں کے نتیجے میں اس کو کچھ ذمہ داریاں عنایت کی. ممکن ہے کوئی انسان اپنی حقیقت کے بارے میں اپنے وجود کے بارے میں بہت گہرائی میں نہ جانتا ہو. زیادہ تر ہم لوگ ایسے ہی ہیں کہ اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ آپ کی فلسفیانہ تشریح کیا ہے انسانیت کی، تو ہم کوئی فلسفی نہیں ہے. ہم اپنے بارے میں تھوڑا بہت جانتے ہیں، وہ ہم بتا سکتے ہیں کہ ہم انسان ہیں، ہمیں خدا نے بھیجا ہے. جتنا تھوڑا بہت ہی جانتے ہوں اتنا تھوڑے بہت میں بھی ہمیں ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے، ہمیں خدا نے غیر ذمہ دار نہیں بھیجا ہے، ہمیں ذمہ دار بھیجا ہے. ہم میں اور لکڑیوں میں فرق ہے، ہم میں بے جان چیزوں میں فرق ہے، ہم میں اور جانوروں میں فرق ہے. جانور کسی چیز کا ذمہ دار نہیں ہے، جو اس کی طبیعت میں آ جائے اس کو انجام دے دے گا. جانور ذمہ دار نہیں کسی چیز کا. مثلا اگر کوئی شیر کے سامنے جائے اور شیر اس کو چیر پھاڑ دے تو کیا شیر سے سوال ہوگا کہ تو نے کیوں کیا یہ کام؟ کم سے کم ظاہری طور پر تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ سوال نہیں ہوگا. کوئی کسی وحشی جانور کے سامنے جائے اور وہ وحشی جانور اس کو پنجہ مار دے تو کیا خدا نے متعال اس سے سوال کرے گا کہ تو نے پنجہ کیوں مارا؟ ظاہری طور پر تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ سوال نہیں ہوگا. البتہ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑی سی احتیاط کر رہا ہوں کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں ظاہری طور پر لگ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. شاید امکان ہے کہ کچھ نہ کچھ ہوگا. اب آپ یہ کہیں گے کہ بھائی جانوروں سے کہاں سوال ہو سکتا ہے، یہ تو ممکن نہیں ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عجیب و غریب سی ہیں اور وہ یہ بتا رہی ہیں کہ یہاں کچھ اور بھی ہے.
مثال کے طور پر ایک قانون طبیعت ہے، وہ یہ کہ کوئی درندہ نسل رسول خدا کو چیر پھاڑ نہیں سکتا، قانون ہے۔ ہمارے پاس واقعات موجود ہیں، اگر آپ اردو کی کتابیں ملاحظہ فرمائیں، یا نہیں معلوم مجھے نارویجن زبان میں ابھی تک ترجمہ ہوئی یا نہیں ہوئی، شیخ عباس قمی کی کتاب ہے احسن المقال، اس کا اردو میں نام رکھا گیا ہے، فارسی میں اس کا نام منتہی الاعمال ہے۔ اس میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے واقعات میں موجود ہے کہ کوئی عورت کبھی دعویٰ کر دیتی ہے کہ میں مثلا بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے نام پہ دعویٰ کرتی ہے، درود بھیجیں محمد کہتی ہے میں وہ ہوں۔ لوگ کہتے ہیں بھائی تو نہیں ہو سکتی، ان کو دنیا سے رخصت ہوئے بھی کئی سو سال ہو گئے ہیں، اب کہاں وہ زمانہ ہی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، مجھے پنہا کر دیا گیا تھا، میں مخفی تھی، میں اب ظاہر ہوئی۔ تو امام سے پوچھا کہ مولا کیا کریں؟ مولا نے فرمایا بہت آسان راستہ ہے، ایک جگہ بناؤ، وہاں پہ 2 شیر چھوڑ دو اور اس سے کہو نیچے اتر جاؤ۔ شیر نسل رسول خدا کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اچھا، وہ عورت جو تھی وہ گھرچے سمجھ گئی تھی کہ بھئی اب تو پھنس گئی ہے، لیکن اس نے دیکھا کہ نہیں، میں کسی طریقے سے جان بچانے کی کوشش کروں، تو اس نے کہا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ نسل رسول سے ہیں؟ کہا کہ ہاں ہیں۔ تو کہا ان سے کہو کہ یہ کیوں نہیں کود جاتے؟ اس نے کہا کہ ان سے کہو وہ خود کود جائیں۔ امام نے فرمایا بالکل صحیح، ہم کودنے کو تیار ہیں۔ بادشاہ سے کہا، خلیفہ سے کہا، جو مجھے یاد آتا ہے متوکل تھا، اس سے کہا کہ اگر اجازت دیتے ہو کہ ہم کودیں تو ہم بالکل تیار ہیں۔ اچھا، اب اس کے ایڈوائزرز نے کہا کہ تم سوچ لو کہ اگر یہ کود گئے اور شیروں نے ان کو کچھ نہیں کیا تو یہ بھی ان کا معجزہ ہو جائے گا، یہ بھی معجزہ ہو جائے گا۔ لیکن اس کے شیطانی دماغ نے سوچا کہ شاید کچھ ہو ہی جائے، شاید کچھ ہو جائے، اگر شیر نقصان پہنچا دے تو میں جو چاہ رہا تھا وہ ہو جائے گا، تو کود جانے دو۔ تو امام سے کہتا ہے آپ تشریف لے جائیے، آپ جائیں۔ امام تشریف لے جاتے ہیں، اترتے ہیں اس جگہ کے اوپر، دونوں شیر ان کے قدموں میں تشریف آ جاتے ہیں، امام دونوں کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، شیر ان کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں۔ بادشاہ کو فوراً ایڈوائزرز کہتے ہیں کہ اگر کچھ دیر تک یہ منظر چلتا رہا تو تمہاری بادشاہت ختم ہو جائے گی، ان کو فوراً واپس بلا لو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم لوگ یوں احساس کر رہے ہیں کہ شاید جانور کسی چیز کے ذمہ دار نہیں ہیں، لیکن لگتا ہے کہ نہیں، شاید ایسا نہیں ہے، کچھ اور بھی ہے یہاں پر۔ لیکن ہم ظاہر کی بات کو ہی لے لیتے ہیں کہ بھئی ہم ذمہ دار ہیں اور جانور ذمہ دار نہیں ہیں، اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، اس میں علم اور غیر علم کی قید بھی نہیں ہے۔ مثلا ہم سب جانتے ہیں کہ ہم ذمہ دار ہیں، صرف ایک بنیادی مسئلہ ہے، کس چیز کے کتنے ذمہ دار ہیں، بس یہ مسئلہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ مسئلہ آتا ہے اسے قبول کیا یا نہیں کیا۔ اس کی تھوڑی سی تشریح آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ ٹھیک ہے، ابھی چونکہ سردیوں کا زمانہ ہے اور باہر کافی سخت سردی ہے، تو اگر آپ ہلکی آواز میں بھی درود بھیج دیں تو ہم قبول کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ خدا کو جزائے خیر عنایت فرمائے۔ عرض ہوا کہ انسان قطعاً ذمہ دار ہے۔ کوشچن صرف یہ رہ جاتا ہے کس چیز کا ذمہ دار ہے، اگلا کوشچن یہ رہ جاتا ہے کس چیز کا کتنا ذمہ دار ہے۔ اس کے بعد پھر یہ مسئلہ آئے گا آپ نے اور ہم نے وہ ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ اچھا، کچھ چیزوں کی ایسی ذمہ داریاں ہم اپنے کندھوں پر لینے پہ مجبور ہیں، اس کا ہم انکار کر ہی نہیں سکتے۔ اگر انکار کریں گے ہماری اپنی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ مثال کے طور پر ہم ذمہ دار ہیں کہ اپنے جسم کو غذا پہنچائیں، فطرت میں بھی ہے، ذمہ داری بھی ہے، اور اگر اس ذمہ داری کو نہیں نبھائیں گے تو کیا ہوگا؟ مر جائیں گے۔ تو کوئی موت پسند نہیں کرے گا، ظاہر ہے ہر کوئی اپنے جسم کو غذا پہنچائے گا، چاہے آپ اس سے کہیں کہ یہ خدا کا حکم ہے، چاہے آپ نہ کہیں کہ خدا کا حکم ہے، ختم کرے گا۔
صحیح ہے. اب اسی کے ساتھ ساتھ اور بھی چیزیں لے لیجئے. مثلا آپ ذمہ دار ہیں کہ آپ اپنے تن کو ڈھانپیں، آپ ذمہ دار ہیں کہ آپ اپنے جسم کی حفاظت کریں، ایک گھر میں رہیے، آپ اپنے لیے گھر بار بنائیے، بھی بچے ہوں، کھانا پینا ہو، ان سب کے آپ ذمہ دار ہیں. ان ذمہ داریوں کو کون انکار کرے گا؟ ہاں مثال کے طور پر یورپ امریکہ وغیرہ کے اندر ہیں کچھ جپسیز ہیں، وہ ان ذمہ داریوں کا بھی انکار کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے. باقی تقریباً سارے انسان اس بات کو مانتے ہیں کہ ہاں یہ ہماری ذمہ داری کا حصہ ہے، ہم ان ذمہ داریوں کو مانتے ہیں. لیکن مسئلہ یہاں ختم نہیں ہوتا. آیا دین نے جو ذمہ داریاں دی ہیں یہیں پہ ختم ہو جاتی ہیں؟ ہر کوئی یہ سوچے کہ بھائی میں اس بات کا ذمہ دار ہوں کہ اپنا گھر بار بناؤں، بھی بچوں کو پالوں، اپنی زندگی گزاروں، معاملہ ختم ہو گیا. آیا دین ایسی ہی ذمہ داریوں پر ختم کر دینا چاہتا ہے؟ ہم دیکھتے نہیں ہیں ایسا. دین اتنے پہ ختم نہیں کرتا ہے. دین اور بھی چیزوں کا ذمہ دار بنا رہا ہے. اچھا اگر اور چیزوں کا ذمہ دار بنا رہا ہے تو کیوں بنا رہا ہے؟ چونکہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر آپ نے یہ ذمہ داریاں نہیں اٹھائیں جو میں دے رہا ہوں تو جو آپ پورا کرنا چاہتے ہیں وہ بھی نہیں کر پائیں گے. آپ اس سے بھی آپ ہاتھ دھو بیٹھیں گے. مثلا اگر ہر آدمی یہ کہے میں اپنے گھر کو دیکھوں گا، معاملہ ختم ہو گیا. ایک وقت آئے گا اس کا اپنا گھر بھی نہیں رہے گا. اس کی وجہ یہ کہ مثلا وہ یہ کہے گا بھائی میں اپنے گھر کو دیکھ رہا ہوں، باہر ظلم ہوتا ہے، جبر ہوتا ہے، تشدد ہوتا ہے، میں نہیں دیکھوں گا. نہیں دیکھیں کوئی بات نہیں، باہر ظلم و جبر و تشدد پھیلتا رہے گا، پھیلتا رہے گا، پھیلتا رہے گا. اور وہ جو میں سمجھ رہا تھا کہ میں اپنے گھر کو دیکھ پاؤں گا، ایک وقت آئے گا اس ظلم و جبر و تشدد میرے گھر تک بھی پہنچ جائے گا اور میں پھنس گیا. لہذا اسلام نے، دین نے ہمیں اور آپ کو ذمہ داریاں کافی زیادہ دی اور ان ذمہ داریوں کو پھیلا دیا. اچھا اب میں یہ کیسے اندازہ لگاؤں کہ میں ان ذمہ داریوں کو انجام دے سکا یا نہیں دے سکا، کس حد تک میں کامیاب ہوا؟ ایک مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. ایک مقایسہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. مجھے یوں اندازہ ہوا کہ جن چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اعلیٰ پیمانے پر کر رہے ہیں، بہت اعلیٰ پائے پہ کر رہے ہیں، یہ چیزیں، یہ کام، یہ صلاحیتیں جانوروں کے اندر بھی ہیں. مجھے یہ احساس ہوا. مثلا فرض کیجئے میں کہوں میرے دیکھنے کی صلاحیت بہت اچھی ہے، جانوروں سے بہتر ہے؟ نہیں. کچھ جانور ہیں جو ہم سے اچھا دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے. میری سونگھنے کی صلاحیت اچھی ہے، ٹھیک ہے، کیا اس میں جانوروں سے بہتر ہوں؟ نہیں، ہرگز نہیں. بہت سارے جانور ہیں جن کی سونگھنے کی صلاحیت ہم سے کہیں بہتر ہے. اس کے بعد اور آگے بڑھاتے ہیں. میں بہت اچھا بھاگ لیتا ہوں، میں بہت اچھا یہ کر لیتا ہوں، وہ کر لیتا ہوں. ان سب میں سے کسی میں بھی میں جانوروں سے بہتر نہیں ہوں. جانور ہم سے بہتر. ابھی تو میں نے صلاحیتوں کا تذکرہ کیا، ذمہ داریوں کو بھی لے لیتے. تھوڑا سا دل سنبھال کے سنیے گا. آپ نے کہا بھائی میں گھر بناتا ہوں، میرا گھر بہت اچھا ہے. بعض جانور ہم سے اچھے گھر بناتے ہیں. جس زمانے میں انسان کو 2 منزلہ بنانا نہیں آتا تھا، اس زمانے میں بھی چونٹیوں کے بل 9 منزلہ ہوتے تھے، بناتی ہیں. جس زمانے میں اصلا دنیا میں کوئی شہد کھانے والا نہیں تھا، وہ شہد کی مکھیاں پھر بھی شہد بنا رہی تھی، اور ان کے چھتے آرکیٹیکچر کے بہترین نمونے تھے. ہم تو سمجھتے ہم گھر بنا کے بڑا کارنامہ کر رہے ہیں، تیر مار رہے ہیں، وہ تو زیادہ ہم سے بہتر بنا رہے ہیں. اچھا ہم کہتے ہیں ہم اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں. کون سا جانور ہے جو اپنے بچے کی حفاظت نہیں کرتا؟ جانور بھی کرتے ہیں. ہم اپنے بچوں کی خاطر قربانی دیتے ہیں. جانوروں کی قربانیاں کم دیکھی ہیں آپ نے؟ کبھی بھی بیٹھ جائیے اینیمل پلانٹ فلاں فلاں اس پہ دیکھ لیجئے، کیا جانور اپنے بچوں کے لیے قربانیاں دیتے ہیں بیچارے. بچوں کی دیکھ بھال کرتا ہوں، وہ بھی کرتے ہیں. بچوں کو سکھاتا ہوں، وہ بھی سکھاتے ہیں. بچے بڑے کرتا ہوں، ان کے خاندان بنتے ہیں. معذرت کے ساتھ یہ کام جانور بھی بہت اچھی طرح کرتے ہیں. اچھا کھانا کھاتا ہوں جو جانور بھی کھاتے ہیں. گھر بناتا ہوں، جانور بھی بناتے ہیں. بچے پالتا ہوں، جانور بھی پالتے ہیں. اپنی جان کی حفاظت کرتا ہوں، جانور بھی کرتے ہیں. اچھا آپ یہ بتائیے کہ آپ کو کون سا کام کرتے ہیں جو جانوروں سے بڑھ کر ہے؟ میں ادھر سے ادھر جاتا ہوں، پتہ نہیں میں نے بعض مچھلیوں کے بارے میں پڑھا کہ وہ ہر سال 10-10 ہزار کلومیٹر کا سفر طے کرتی ہیں. کون سا کام خدا نے ہمیں وہ دیا ہے جو جانوروں کو نہیں دیا ہے؟ جانور کو تزکیہ نفس کا ذمہ دار نہیں بنایا ہے، ہمیں بنایا ہے. یہ بتائیے یہ کرتے ہیں؟
یہ ذمہ داریاں ہیں. بس ذمہ داریوں کو تقسیم کریں. اگر آپ کی اور میری زندگی ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں گزر رہی ہے جس میں ہم اور جانور مشترک ہیں، اس کا مطلب ہے ہم نے کوئی بہت بڑا تیر نہیں مارا. یہ تو کرنا ہی تھا، یہ تو ہونا ہی تھا. کچھ ذمہ داریاں ایسی ہیں جو جانوروں کے اندر نہیں ہیں، ان کے اندر اس کی صلاحیت نہیں ہے، آپ کے اندر اس کی صلاحیت ہے. وہ ذمہ داریاں اگر انجام دے سکے، اب ہم کہیں گے ہاں ہم نے جانوروں سے بڑھ کر کوئی کام کر ڈالا. وہ ذمہ داریاں کیا ہیں؟ چند منٹس میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد وآل محمد. صاحب آپ نے کبھی کبھی شاید دیکھا ہو کہیں پر کہ کوئی برف میں رہنے والے ریچھ اپنے پیٹ کی غذا، پیٹ کی آگ بھرنے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں. اور برف میں رہ رہا ہے، یہاں سے وہاں تک برف ہے، اب اس میں اس کا پیٹ بھی ہے، بہرحال اس کو اپنا پیٹ بھرنا ہے. تو وہ کیا کیا کرتے ہیں؟ پتہ نہیں کس کس مصیبتوں سے مچھلی پکڑتے ہیں. اب سوچئے ریچھ جیسا وجود مچھلی پکڑتا ہے. آدمی سوچ کے تعجب میں پڑ جاتا ہے کہ بھئی یہ کر کیسے رہتا ہے. ایک پرندہ چلو ڈائیو مارتا ہے، اندر سے مچھلی پکڑتا ہے، باہر چلا جاتا ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ بہت پھرتیلا ہوگا. اب ریچھ جیسا وجود یہ کام کر رہا ہے، اپنے پیٹ کی خاطر سب کچھ کرتا ہے. اور اگر میں بھی اپنے پیٹ کی خاطر 16 گھنٹے کام کرتا ہوں تو میں نے بڑا تیر مارا ہے. متاسفانہ یہ کام تو جانور بھی کرتے ہیں. جانور بھی ایسے. کون سی ذمہ داریاں وہ ہیں جو یہ جانور نہیں کرتے؟ اب دیکھیے، میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، ایک جانور کسی کے اوپر حملہ کرے اس کو چیر پھاڑ کھائے گا. اس کو خدا نے نہیں کہا اے شیر تو ضبط نفس دکھا، تو اپنے نفس پہ کنٹرول دکھا. انسان کو کہا، انسان کو کہا. ایک جانور کو اگر کسی دوسرے جانور کو دھوکہ دینے کا موقع ملا وہ دھوکہ دے گا. انسان کو کہا تمہیں دھوکہ دینے کی طاقت دی ہے لیکن تم دھوکہ نہیں دینا. جانور سے نہیں کہا دھوکہ مت دو، جھوٹ بولنا گناہ ہے. ہم سے کہا دھوکہ مت دو، جھوٹ بولنا گناہ ہے. ہم سے کہا. اگر میں اور آپ ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں ساری زندگی گزارتے ہیں، انتہائی معذرت کے ساتھ ہمارا دنیا سے ایگزٹ انسان بن کے نہیں ہوا. ہم نیچے آ گئے، چونکہ آئے تھے تو انسان تھے، گئے تو کچھ اور ہو گیا. اگر آپ انسان بن کے ایگزٹ کرنا چاہتے ہیں تو کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے وجود کے اندر ان ذمہ داریوں کو تلاش کیے گا جس کو خدا نے صرف انسانوں کو دی ہیں. وہ ذمہ داریاں کیا ہیں؟ پہلی ذمہ داری، اس نے نفس پہ کنٹرول آپ کو کہا ہے، جانوروں کو نہیں کہا. آپ نفس پہ کنٹرول کریں. اس نے جانوروں سے نہیں کہا اقیموا الصلاۃ، آپ سے کہا. اس نے جانوروں سے نہیں کہا اپنے کھانے میں شیئر کرو، آپ سے کہا تو زکات. اس نے جانوروں سے نہیں کہا اپنے تن کو ڈھانپو، آپ سے اور مجھ سے کہا اپنے تن کو ڈھانپو. یہ اللہ کی دی ہوئی ذمہ داریاں. اگر میں اپنی قیمت معلوم کرنا چاہتا ہوں عند اللہ، اللہ کے نزدیک میری قیمت کیا ہے، کن باتوں کے ذریعے قیمت ڈھونڈوں؟ گھر کے بڑے ہونے کے ذریعے سے؟ کس کے ذریعے قیمت ڈھونڈوں؟ اگر میرا دل چاہتا ہے میں چاہوں خدا متعال کے نزدیک دیکھوں، اور خدایا میں نے تیرے لیے کیا کیا، کیا ہے میرا مقام تیرے نزدیک؟ بہت سادہ سی بات، اپنے وجود میں دیکھیے گا آپ کی مصروفیتیں کیا ہیں. اگر آپ کی اور میری مصروفیتیں خدا کے لیے ہیں، ہمارا خدا کے نزدیک مقام ہے. اگر اپنے لیے ہیں تو پھر تو اپنے لیے ہوا. قرآن کریم فرماتا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا. یہ ریالٹی ہے اس دنیا کی. اور اسی کو لے کر میں تھوڑا سا اور آگے بڑھوں گا اور دین کے بارے میں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھا وہ عرض کروں گا. درود بھیجیے گا محمد وآل محمد. اب اس گفتگو کا فائدہ کیا ہوا جو میں نے آپ کی خدمت میں بھی عرض کی؟ آپ کو خدا نے چھوٹے اہداف کے لیے خلق نہیں کیا ہے. چھوٹے اہداف کے لیے اور مخلوقیں خلق کی ہیں، اور مخلوقات پڑی ہیں، ان کا کام ہے چھوٹے اہداف انجام دینا. آپ کو خدا نے بڑے ہدف کے لیے خلق کیا. وہ بڑا ہدف کیا ہے؟ بڑا ہدف یہ ہے کہ آپ اپنے اندر کمالات کو حاصل کیجئے. ان کمالات کو کیسے حاصل کیا جائے؟ دین یہی ہے.
دین آتا ہے آپ کو مستحبات دیتا ہے، مکروہات دیتا ہے، واجبات دیتا ہے، محرمات دیتا ہے، کچھ چیزیں مباح دی ہیں. یہ سب کیوں دیا ہے خدا نے؟ خدا کو کیا ملے گا 5 لاکھ لوگ اس کے سامنے سر جھکائیں یا 5 ارب لوگ اس کے سامنے سر جھکائیں؟ وہ غنی اور بے نیاز ہے، پوری دنیا سر جھکائے، پوری دنیا نہ جھکائے، اس پہ کیا فرق پڑنا؟ لیکن اس نے ایک بات چاہیے، وہ یہ کہ جتنے لوگ یہاں پر ہیں کمال حاصل کریں. دین اس لیے دیا، نہ صرف یہ کہ دین دیا ہے. میں بعض اوقات سوچتا ہوں خدا نے متعلق کو اگر دین دینا تھا 1,24,000 انبیاء کیوں بھیجے؟ دین دیتا کیسے دے دیتا؟ مثال کے طور پر ماؤنٹ ایوریسٹ کی پہاڑی کے اوپر، چوٹیوں کے اوپر دین کی ساری تعلیمات کو پتھروں میں لکھ دیتا، لوگوں سے کہتا جاؤ کاپی کر لو، عمل کر لو، ختم ہو گیا معاملہ. دین کی تعلیمات کو مائنز کے اندر رکھ دیتا. ابھی کانوں کے اندر کیا سونا بھرا ہوا ہے، جواہرات بھرے میں، ایک سے ایک جاتا ہے، کھودتا ہے، اندر پھنستے ہیں، مرتے ہیں، پھر کھودتے ہیں، پھر پھنستے ہیں، پھر مرتے ہیں، پھر کھودتے ہیں. خدا دین ایسے اندر رکھ دیتا، کہتے جو ہم نے اندر رکھ دیا، کھودو کھودو 4 کلومیٹر کھودتے چلے جاؤ، پھر وہاں ملے گا تمہیں دین. نہیں کیا. نہ صرف دین بھیجا ہے بلکہ دین سمجھانے والے بھی بھیجے، اور دین سمجھانے والے ایسے بھیجے ہیں جو ہم سے عشق کرتے ہیں، ہم سے محبت کرتے ہیں. ایسے ایسے افراد بھیجے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ ایک موقع پہ ہمیں معلوم ہے، ایک واقعہ موجود ہے کہ رسول خدا چوپانی فرما رہے تھے، کچھ بکریاں چرا رہے تھے، ایک بکری بھاگی. وہ بھاگی اور یہ خطرہ تھا کہ اگر یہ زیادہ دور چلی گئی تو کوئی جانور اس کو چیر پھاڑ دے گا. ختمی مرتبہ پیچھے پیچھے بھاگے، عین موقع کے اوپر جا کر اس بکری کو پکڑ لیا، اور پکڑنے کے اس کے بعد کہا تو یہ سمجھ رہی تھی کہ میں تجھے نقصان پہنچا رہا ہوں؟ نبی انسانوں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے. ایک ایک انسان کے پیچھے جاتا ہے، کہتا ہے تو سمجھ رہا ہے میں نقصان پہنچانے نہیں آیا ہوں، کچھ دینے آیا ہوں. لوگ نہیں سمجھتے. نہ صرف دین دیا ہے، ایسے ہمدرد دیے، ایسے محبت کرنے والے دیے. ان محبت کرنے والوں کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے جتنا ہم سے محبت کی، دنیا نے اتنی ان کے ساتھ دشمنی کی. اب میں اور آپ یہاں موجود ہیں، 1,24,000 انبیاء 13 معصومین کی میراث کے ساتھ. اب دین کی قیمت تو سمجھ میں آ رہی ہے. ایک ایک مستحب کے پیچھے، ایک ایک مکروہ کے پیچھے شاید ایک نبی قربان ہوا. یہ دین کی قیمت ہے. اچھا اب ایک اور عجیب مشکل ہمارے ساتھ ہو گئی. 1,24,000 انبیاء آئے، ائمہ اطہار علیہ السلام آئے، ان کے ماننے والے لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دے دی. اب ہم سے کہا اب تو کر لو. اب میں ایک اور بات کہتا ہوں آپ کے کہنے پہ نہیں کروں گا، اگر کوئی ڈاکٹر سمجھائے تو کر لوں گا. آپ کہہ نہیں کروں گا، ڈاکٹر سمجھائے کر لوں گا. وہ کیسے؟ سادہ سی بات ہے، پورا یورپ صفائی ستھرائی میں ہم سے آگے ہے پیچھے؟ بہت آگے ہے. نارتھ امریکہ ہم سے صفائی ستھرائی میں آگے ہے پیچھے؟ آگے ہے. یہ نبی کے کہنے پہ آگے ہے؟ ان کو ان کے نبی نے کہا کہ صفائی ستھرائی کرو؟ نہیں. اپنے نبی کی مانتے تو کرسمس کا یہ اشر تھوڑی کرتے جو اب کیا ہوا ہے. یہ کرسمس حضرت عیسیٰ کی یاد میں ہے. حضرت عیسیٰ جنہوں نے ساری زندگی زہد میں گزاری، پرہیزگاری میں گزاری، تقویٰ میں گزاری، ان کی یاد میں وہ کرسمس بنائی جاتی ہے جو کسی شیطان کی ولادت سے کم نہیں ہے. کس کی یاد میں؟ حضرت عیسیٰ کی یاد میں. میں کہتا ہوں کسی بھی عیسائی سے پکڑ کے پوچھے گا بھائی حضرت عیسیٰ کیسے تھے، وہ آپ کو بتائے گا ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے. اس سے پوچھے گا کرسمس میں تم ایسے ہی ہو، تم کرسمس کس کی منا رہے ہو؟ شیطان پرستی کرتے ہو، پھر کہتے ہو کرسمس منا رہے ہیں. اب یہ سب لوگ کیوں صفائی ستھرائی کر رہے ہیں؟ ان کو ان کے دین نے کہا صفائی ستھرائی کرو؟ نہیں، ان کو دین نے نہیں کہا. مثال کے طور پر ان کو دین سے کوئی غرض بھی نہیں ہے. ان کو سمجھ میں آ گئی ہے، عقل میں آ گئی ہے کہ صفائی ستھرائی کرنا اچھا ہے. ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. نبی نے کہا النظافۃ من الایمان، النظافۃ نصف الایمان، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. صرف ایک مسئلہ ان کو سمجھ میں آ گئی ہے کہ یہ کام کرنا اچھا ہے تو کر رہے ہیں. متاسفانہ ہم بھی ایسے ہی ہوتے جا رہے ہیں بدقسمتی سے. اگر میں آپ کے سامنے کہوں نا ایک روایت نے کہا ہے کہ یہ کر لو اچھا ہے، نہیں مانیں گے. اگر میں آپ سے کہوں فلاں آدمی اس نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کو پڑھنے کے بعد 5 لاکھ آدمیوں کا کیریئر چینج ہو گیا ہے، اس نے اپنی بک میں یہ جملہ لکھا ہے، اب مان لیں گے. اب مانیں گے. یہ دین پہ عمل کر رہے ہیں.
دین پہ ایسے عمل ہونا ہے. اچھا اب کریں کیا؟ ٹھیک ہے چلیے ہم نے جو کچھ کہنا تھا کہہ لیا. اب کریں کیا؟ کس کا مشکل کا حل کیا ہوگا؟ تو چند حل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجیے گا محمد وعلی محمد پر. آپ کو پس منظر یاد ہے؟ آپ کو یاد ہے ہم نے ان مجالس کے لیے ایک موضوع تجویز کیا تھا، دینداری اور آزادی سید الشہداء کی تعلیمات کی روشنی میں. ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ سید الشہداء نے انسانوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا. ایک وہ انسان ہے جو دیندار ہے، یہ بہت اعلیٰ پائے کا انسان ہے. ایک وہ انسان ہے جس کے پاس دین نہیں ہے لیکن آزاد ہے، اپنی فکر میں آزاد ہے، اور اس کی میں تشریح عرض کروں گا. اور تیسرا وہ ہے جو غلام ہے، بندہ ہے، جانور ہے. سید الشہداء کے نزدیک اس کی کوئی قیمت نہیں. ہم سے کہا گیا یا دیندار بن جاؤ یا کم سے کم آزاد بن جاؤ. دیندار بنو تو کیا کرو؟ یہ دین ہمارے پاس ہے، اس پہ عمل کر لو. اچھا اب کچھ دین پر تو میں اور آپ اس لیے عمل کر لیں گے کہ یہ ہمیں سمجھ میں بھی آ رہا ہے. مثلا جیسے میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، ہم اور آپ صفائی ستھرائی کریں گے. کیوں؟ کیونکہ پوری دنیا نے کہہ دیا کہ بھائی صفائی ستھرائی کرنا اچھا ہے، اس لیے کریں گے. مسئلہ یہاں پہ نہیں ہے، مسئلہ وہاں پر ہے جہاں پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دین نے کہا ہے اور آپ کی عقل کو سمجھ میں نہیں آ رہا، یا سمجھ میں آ رہا ہے لیکن نفس کنٹرول نہیں کر پا رہا، نفس پہ کنٹرول نہیں ہے. مجھے یوں لگا ہے جیسے پورے دین کے اندر سب سے اہم ایک لفظ جو سب سے اہم ہے دین کے اندر، وہ کنٹرول ہے. کنٹرول جس میں یہ ہے وہ دین میں کامیاب ہے، جس میں یہ نہیں ہے اس کا دین ناکام ہے. کنٹرول. اور یہ دین بہت ساری پریکٹسز صرف اس لیے دیتا ہے کہ ان کا کنٹرول اچھا ہو جائے. کنٹرول اچھا ہو جائے کس طریقے سے. مثال کے طور پر دین میں روزہ کیوں ہے؟ خدا نے متعال نے مثال کے طور پر میں سوچتا ہوں خدا نے متعال نے روزہ اس لیے رکھا ہے کہ غزہ کام ہے دنیا کے اندر. کیوں رکھا ہے روزہ خدا نے متعال نے؟ روزے کی ایک سادہ سی وجہ یہ چاہتا ہے کنٹرول سیکھے، یہ کنٹرول سیکھے. تو اب یہی میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. آپ دین کے نام پہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، کوئی ایک چھوٹا سا قدم ایسا کیجئے جو آپ کے اندر کنٹرول بڑھا دے. اس سے پہلے ایک واقعہ عرض کرتا چلوں. میں واقعات سناتا ہوں، حتی الامکان کوشش کر رہا ہوتا ہوں. اب یہ میں بھول گیا کہ مجھے اردو بہت آسان کرنی تھی، حتی الامکان نہیں کہنا تھا. پوری کوشش یہ کر رہا ہوتا ہوں کہ واقعات کم سناؤں، چونکہ اتنے واقعات سنا چکا ہوں کہ جو لوگ ریکارڈڈ سنتے ہیں وہ بیچارے کہتے ہیں بھائی یہ جیسے آپ شروع کرتے ہیں ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے آخر تک کیا واقعہ ہے یہ. لیکن پھر بھی میں سوچتا ہوں کہ ٹھیک ہے واقعات کی اپنی ایک تاثیر ہوتی ہے، اس لیے واقعات سنانا اچھا ہے. ایک واقعات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجیے گا محمد وعلی محمد. ایک عالم مشہد گئے، ابو سعید نام لکھا ہے، مشہد گئے. توس کہتے تھے اس زمانے میں. ان کے لیے ایک بڑی محفل لگائی گئی. ایک جگہ پہ ان سے کہا گیا کہ بھائی آپ یہاں پہ ان لوگوں کو اخلاق کے بارے میں کچھ سکھائیے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم سکھائیں گے. جناب ایک محفل ہوئی، اس کے اندر ایک مسند بچھا دی گئی. اس جگہ پہ انہوں نے بیٹھ کے درس دینا تھا. ابھی لوگ آ رہے تھے، اس سے پہلے کہ درس شروع ہوتا ہال بھر گیا، کافی لوگ آ گئے. جب کافی لوگ آ گئے تو لوگوں سے ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے کہ تھوڑا سا آگے آ جائیے، ٹھیک ہے، تاکہ پیچھے جگہ بن جائے تھوڑی سی. تو ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا اے لوگوں اللہ تم پہ رحم کرے، جو جہاں ہے ایک قدم آگے آ جائے، جو جہاں ہے درود پڑھتے ہوئے ایک قدم آگے آ جائے. ہم سب لوگ یہی کہتے ہیں نا، اسی ٹائپ کے جملات استعمال کرتے ہیں. تو اس نے جملہ استعمال کیا، کہنے لگا اے لوگوں اللہ تم پہ رحم کرے، جو جہاں ہے درود پڑھتا ہوا ایک قدم آگے آ جائے. سب لوگ آ گئے، لوگ بیٹھ گئے. پھر استاد کو بلایا گیا، استاد مسند پہ بیٹھے. کہنے گے اے لوگوں، جو کچھ اللہ نے کہا ہے، جو کچھ نبی نے کہا ہے، جو کچھ ائمہ نے کہا ہے، وہ اس بندے خدا نے کہہ دیا، اور جو میں نے کہنا تھا وہ بھی یہی تھا. جو جہاں ہے درود پڑھتا ہوا ایک قدم آگے. صلو علی محمد و آل محمد. عزیزان محترم، حق کا مطلب یہی ہے. حق کا مطلب یعنی جو چیز کہنی تھی وہ یہی ہے. کیا ہے؟ 2010 ختم ہو رہا ہے. ایک عشرہ مجلس کے لیے میں آپ کے سامنے آیا ہوں. کیا 2009 میں کسی نے نہیں پڑھا ہوگا؟ پڑھا ہوگا. 2008 میں کسی نے نہیں پڑھا ہوگا؟ پڑھا ہوگا. آج سے 100 سال پہلے مثلا ہمارے اجداد نے نہیں کروائی ہوں گی مجلسیں، کروائی ہوں گی.
یہ سلسلہ تو صدیوں سے چل رہا ہے. مشکل یہ نہیں کہ سلسلہ چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے، مشکل یہ کہ میں اور آپ جہاں کھڑے تھے وہیں کھڑے ہیں. سلسلہ تو چلے گا، یہ نہیں رکے گا. آپ اپنے آپ سے ایک سوال کر لیں، جہاں میں پچھلے سال تھا اس کے مقابلے میں اب کہاں؟ بہتر ہو گیا. اچھا دیکھیے، ہم لوگوں کی مثال ایسے تاجر کی طرح ہے جو مجبور ہے کہ اپنے کام کے آخر میں اپنا حساب کتاب دے. آخر میں کیا ہوا؟ بھائی آپ کوئی بھی بزنس کرتے ہیں، حساب کتاب لیتے ہیں یا نہیں لیتے؟ آپ نوکری کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، گھر چلاتے ہیں، دنیا چلاتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں، آخر میں اپنا حساب کتاب لیتے ہیں کہ بھائی یہ جو میں نے کام کیا، 1 مہینے محنت کی، جھک ماری مثلا، آخر میں کچھ ملا یا نہیں ملا؟ اگر باٹم لائن میں یہ ہے بھائی آخر میں کچھ نہیں ملا ہے، آپ وہ کام نہیں کریں گے. میں نہیں چاہوں گا کہ 10 دن بعد سوچوں کہ کچھ ملا یا نہیں ملا. میں چاہوں گا تیسرے دن آپ سے کہہ دوں بھائی تیار رہیے گا. ایسا نہ ہو کہ وقت ضائع ہو جائے. ایسا نہ ہو آپ آتے رہیں جاتے رہیں، آتے رہیں جاتے رہیں اور آپ کے اوپر کوئی تبدیلی نہ آئے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا کیا ہونا چاہیے؟ یہ ہونا چاہیے کہ آپ جس محبت کے ساتھ آئے تھے سید الشہداء کے نام پر، یہ محبت آپ کو اور لے کر سید الشہداء سے نزدیک کر دے. آپ سید الشہداء سے نزدیک جائیں. اچھا یہ الفاظ آپ نے جملات بہت سنے ہوں گے، ہم اللہ سے نزدیک جائیں، ہم قرب خدا حاصل کریں، ہم سید الشہداء سے نزدیک جائیں، یہ بہت آپ نے سنا ہوگا. کریں کیسے؟ کریں کیسے؟ کیسے کریں اس کام کو؟ سادہ سی باتیں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. پیچیدہ باتیں عرض کرنے کا زیادہ فائدہ نہیں ہے. پیچیدہ باتیں بعض لوگوں کو خوش کر لیتی ہیں لیکن ہوتا کچھ نہیں ہے. تو میں بہت سادہ سی ایک بات عرض کرتا ہوں. ایک دفعہ میں ایران میں تھا، میرا ایک دوست مجھ سے ملنے آیا. اس دوست نے کسی نئے مسلمان ہونے والے سے کہیں کوئی ملاقات کی تھی. اس کو کوئی بندہ خدا ملا تھا جو نیا مسلمان ہوا تھا. کہنے لگا کہ میں اس سے ملا، اور وہ جب مسلمان ہوا تو اہل بیت اطہار کے ماننے والوں میں سے ہوا. تو کہنے لگا میں اس سے ملا، میں نے اس سے کہا کہ بھائی تم کیسے انسپائر ہوئے، کیسے مسلمان ہوئے؟ تو اس نے کہا کہ بھائی میں سید الشہداء سے متاثر ہوا. امام کا نام لیا، کہا میں ان سے متاثر ہوا ہوں اس لیے میں مسلمان ہوا. اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ تم مسلمان ہو بھی گئے، اب ہوگا کیا؟ سید الشہداء سے متاثر ہوئے تھے، اب آگے کیا ہے؟ کہنے لگا آگے کا میں نے منصوبہ بنایا ہوا ہے. کیا منصوبہ بنایا؟ کہنے لگا میں امام حسین بننا چاہتا ہوں. عجیب. تو ہمارا دوست تھا، اس نے کہا بھائی 1400 سال ہو گئے امام حسین تشریف لائے تھے، اب تک کوئی ایسا نہیں آیا ہے. تم بھی کوشش کرو گے وہ نہیں بنو گے. کہنے لگا یہ تو مجھے بھی پتا ہے میں نہیں بنوں گا، لیکن میں کوشش کروں گا کہ جتنا ان سے نزدیک جا سکوں جاؤں گا، نزدیک جاؤں گا. اس نے کہا چلو فرض کرو مان لیتے تم نزدیک جاؤ گے، جاؤ گے کیسے؟ کرو گے کیسے؟ اب اس نے ایک بات کہی، عزیزان محترم مجھے یقین مانگیے 26 سال ہو گئے دینی طالب علم بنے ہوئے. ان 26 سالوں میں کچھ جملے، کچھ حقیقتیں مجھے اب تک ایسی پتہ چلی ہیں جن کو میں کہتا ہوں یہ کی پوائنٹس ہیں. کبھی کوشش کروں گا مرنے سے پہلے اگر موقع ملا ان کو کسی کتاب میں لکھ دوں گا، شاید کسی کے کام آ جائے. 26 سالوں میں چند چیزیں سمجھ میں آئی ہیں جو کی پوائنٹس ہیں. ان میں سے ایک کی پوائنٹ یہ ہے، ایک کی پوائنٹ یہ ہے. بلا قیمت عرض نہیں کروں گا، اس کی قیمت ایک بلند آواز میں درود بھیجیں محمد وعلی محمد. ہمارے دوست نے پوچھا ٹھیک ہے تم سید الشہداء بننا چاہتے ہو، تم وہ نہیں بن پاؤ گے لیکن نزدیک پہنچ جاؤ گے، کرو گے کیسے؟ کہنے لگا میں نے ایک سادہ سا کام سوچا ہوا ہے. اب یہ کام کیا ہے؟ کہنے لگا جب بھی مجھے کوئی فیصلہ کرنے کا ہوتا ہے، فیصلہ کرنا پڑتا ہے، تو میں یہ سوچتا ہوں اگر میری جگہ سید الشہداء ہوتے تو کیا فیصلہ کرتے. کہنے کا میں صرف یہ سوچتا ہوں اگر اس جگہ سید الشہداء ہوتے تو جو کچھ میں نے سید الشہداء سے پہچانا ہے اب تک اس کے مطابق وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. کہتا ہے میرا دل بھی نہ چاہتا ہوں نا کہ میں یہ کام کروں تو میں جبر کر کے وہ کر لیتا ہوں جو میں سمجھتا ہوں کہ سید الشہداء کرتے. فائدہ کیا ہوگا
کہنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک دفعہ بھی یہ کام کر لیا تو میری شخصیت میں تھوڑی سی جھلک سید الشہداء کی آ گئی. تو کہنے کا میں ساری زندگی اگر یہی کرتا رہا کچھ تو سید الشہداء کی جھلک آ جائے گی نا. یہ میرا قرب ہوگا سید الشہداء سے. صحیح. اچھا یہ اصول سمجھ میں آ رہا ہے؟ غلط اصول ہے کیا؟ صحیح ہے. اب میں ایک بات اپنے آپ سے پوچھوں گا. اللہ ہمت دے ہمیں اور آپ کو. اپنے نفس کا جائزہ لیجئے اور پوچھئے میرے اندر سید الشہداء کی اب تک کون سی جھلک آئی ہے. دیکھیے میں نے اور آپ نے سید الشہداء کا ماتم کیا. ہمیں اس ماتم کا جواب دینا ہے. اللہ نے ہمیں سعادت دی کہ ہم سید الشہداء کا ذکر کریں. کل سید الشہداء ہم سے پوچھیں گے تم میرے نام پہ مشہور تھے دنیا کے اندر, تمہیں دیکھ کر لوگ کہتے تھے یہ حسین کے ماننے والے ہیں, تم نے میری زندگی سے کیا سیکھا؟ میرے نام پہ احترام لے لیا, سیکھا کیا؟ آپ نہیں کہہ رہے کہ میں سید الشہداء کا ماننے والا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں آپ مشہور ہیں پوری دنیا کے اندر. اب اگر آپ لاکھ انکار کریں نا نہیں ہم وہ نہیں ہیں, نہیں ہو سکتا. آپ مجلس میں آئیں گے, بس جیسے آپ مجلس میں آئیں گے کہیں سید الشہداء کا ماننے والا. اب ماننے والا مشہور ہو گئے, ذرا سا اپنے آپ سے پوچھئے گا کاش آپ کو آج کہیں یہ موقع مل جائے, شب جمعہ ہے شاید خدا ہمیں توفیق دے دے. اپنے آپ سے پوچھئے گا میرے اندر سید الشہداء کی کون سی جھلک آئی ہے اب تک. اس جھلک کے نتیجے میں نے آج تک کیا کیا ہے. اپنے آپ سے مسلسل یہ سوال کیجیے. اچھا اس کے بعد کیا کریں؟ اس کے بعد رکیے نہیں, اس کو بڑھائیے. میں معمولاً سوچتا ہوں اپنے ذہن کے اندر اگر ہر ماہ رمضان ہر ماہ محرم سید الشہداء کے نام پر ایک اچھائی بڑھا دوں, ایک برائی کم کر لوں تو کتنا اچھا ہو جائے گا. ایک اچھائی بڑھا لیں, ایک برائی کم کر لیں. اچھا کون سی اچھائی بڑھاؤں کون سی برائی بڑھاؤں؟ تو میں کیسے طے کر سکتا ہوں آپ کے اندر اچھائیاں کون کون سی ہیں؟ میں نہیں طے کر سکتا کہ آپ کے اندر نعوذ باللہ تعالیٰ نہیں ہوں گی انشاءاللہ کوئی برائی ہے یا کون سی, میں نہیں کر سکتا. یہ آپ نے خود کرنا ہے. لیکن اگر آپ یہ کر لیں گے تو کیا ہوگا؟ اگر آپ یہ کر لیں گے آپ اس ماہ محرم کے اندر ایک قدم سید الشہداء سے نزدیک ہو جائیں گے. یہ کارنامہ ہو جائے گا آپ کا. بس لب لباب کیا ہوا؟ لب لباب یہ ہوا کہ دین بہت قیمتی ہے. دین بہت قیمتی ہے, دین کے لیے بہت جانے گئی ہیں. اس قیمتی دین کی جو اچھی قدردانی ہے, اگر آپ واقعاً اس دین کی قدر کرنا چاہتے ہیں, اس کو ویلیو دینا چاہتے ہیں, اس پہ عمل کریں. اس پہ عمل کریں تو کیا کریں؟ ایک برائی ختم کر دیں, ایک اچھائی بڑھا لیں. اس حوالے سے چند جملات اور عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. کبھی کبھی انسان خواب میں بہت اچھی چیزیں دیکھ لیتا ہے, الٹے سیدھے خواب بھی دیکھتا ہے. ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے. کبھی الٹے سیدھے خواب نظر آ جاتے ہیں, کبھی کوئی صحیح چیز بھی سمجھ میں آ جاتی ہے. میں بعض اوقات سوچتا ہوں اپنی کتنی برائیاں لوگوں کو بتاؤں, لیکن بہرحال ایک اور بتا دیتا ہوں. میں نے ایک خواب دیکھا ایک دفعہ, اور خواب میں نے یوں دیکھا کہ جیسے میں کہیں بیٹھا ہوا ہوں, کوئی کمرہ ہے, نشست لگی ہوئی ہے جیسے ابھی آپ لوگ نشست پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور اچانک کوئی کمرے میں آتا ہے اور اطلاع دیتا ہے کہ ایک سیلاب آ رہا ہے جس میں کچھ بچ نہیں رہا. اور اس سیلاب کا تصور میرے ذہن میں ایسا آتا ہے کہ بھائی اگر وہ آیا تو گئے, پھر کوئی چانس ہے ہی نہیں. جیسے ہی وہ خبر دیتا ہے میرے ذہن میں کلیئر ہوتا ہے کہ سیلاب آ رہا ہے, اور بتانے والا ایسا بتاتا ہے جیسے اب ٹائم اتنا بھی نہیں کہ آپ کمرے سے باہر نکلیں. تو اچانک میرے ذہن میں ایک چیز آتی ہے, او ہو میں نے تو سوچا تھا مرنے سے پہلے تزکیہ نفس کروں گا, میں نے تو سوچا تھا مرنے سے پہلے اللہ کی بندگی کروں گا. موقع ختم ہو گیا. اور میرا ذہن کہہ رہا ہے کہ اتنا بھی ٹائم نہیں ہے کہ تم دروازے سے باہر نکلو, جو ہونا تھا ہو چکا. مجھے یوں لگا جیسے یہ خواب میرے لیے ایک ویک اپ کال تھی کہ ہوشیار ہو جاؤ, وقت نکل جائے گا, موت ناگہانی آئے گی, تمہیں پتہ نہیں چلے گا.
یہ ہم سب کے لیے. سید الشہداء کا معرکہ ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے. ان میں سے ایک یہ چیز سکھاتا ہے، وقت ضائع نہیں کرنا. وقت نہیں ضائع کر سکتے. ہم سید الشہداء کے ماننے والے، ہمارے سامنے دنیا بھری پڑی ہے، پتہ نہیں کتنے کام انجام دینے، آپ وقت ضائع نہیں کرنا. ہمیں نہیں معلوم ہمیں کتنی فرصت ملی ہے. جن اچھائیوں کو آپ نے سمجھ لیا ہے کہ یہ اچھا ہے، فوراً کر ڈالیں. جن برائیوں کو پہچان لیا ہے کہ یہ بری ہیں، فوراً چھوڑ دیں. کل کا انتظار مت کریں. آپ سید الشہداء کے نام پہ فوراً قدم اٹھائیے گا. عزیزان محترم، آج آپ ماہ محرم الحرام میں یہاں پہ تشریف فرما ہیں سید الشہداء کے نام پر، ان کے غم کے لیے، ان کے نام کے احترام میں یہاں پہ موجود ہے. آپ اس موقع سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ سید الشہداء سے توسل کریں اپنی مشکلات کے لیے. سید الشہداء سے کسی ایک خرابی کی ختم کرنے کے لیے توسل کریں. مولا سے کہیں مولا میرے اندر ایک خرابی ہے جو میں ختم کرنا چاہتا ہوں، ختم نہیں کر پایا. کوئی اچھائی ہے جو مجھے بہت اچھی لگتی ہے کہ کاش میرے اندر ہوتی، اب تک نہیں کر سکا. سید الشہداء سے توسل کریں، مجھے دے دیں. وہ پوری دنیا کو سب کچھ بانٹنے والے ہیں، مجھے نہیں دے سکتے. ایک برائی ختم ہو جائے، ایک اچھائی بڑھ جائے. آپ مانگنے کی کوشش کریں. میں سوچتا ہوں بعض اوقات ہم لوگ عالم پہ جاتے ہیں، دنیا مانگتے ہیں. دنیا مانگیں ملے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. دنیا مانگنا برا نہیں ہے، اچھا نہیں کہ وہ مانگے جو ہمیشہ باقی رہے گا. ایک اور واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجیں محمد و آل محمد. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ بہت ساری چیزیں ذہن میں آتی ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہے کوئی بھیک مانگنے والا بھیک مانگتا ہے، اس کو اس سے غرض ہوتی ہے کہ آپ کیا دے رہے ہیں، کتنا دے رہے ہیں، آپ دے رہے ہیں یا کوئی اور دے. اس کو صرف ایک بات چاہیے ہوتا ہے، مجھے کچھ مل جائے. جتنا زیادہ دیں اچھا ہے. اچھا، اس سے کوئی غرض ہے کہ آپ دیں یا آپ کا بیٹا دے؟ نہیں، اس سے کوئی غرض نہیں ہے. بس آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں، کوئی مانگنے والا آ گیا اور آپ نے دینا چاہا اور آپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا آپ نکال کے دے دیجئے. وہ اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی، وہ آپ کو فوراً چھوڑے گا. اگر دیکھے گا نا وہاں والی کھڑکی سے ملنے والا ہے، فوراً بھاگ کے وہاں چلا جائے گا. اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ میں دوں، میرا بیٹا دے، کون دے. اس کو صرف ایک بات سے غرض ہے، مل جائے. مجھے لگ رہا ہے ہمیں اس سے غرض نہیں رہی ہے کہ ہمیں خدا دے یا کون دے. ہمیں صرف یہ غرض رہی ہے مل گیا ہے. اچھا، اب ایک اور مرحلہ بھی ہے. ایک مرحلہ یہ ہے کہ فقیر یہ دیکھتا ہے مل جائے، کون دے یہ مسئلہ نہیں ہے. ایک اور مرحلہ بھی ہے. ایک اور مرحلہ کیا ہے؟ اصل مانگنے والا یہ کہتا ہے جو دے رہا ہے وہ ملے، جو دینے والا ہے وہ ملے. چیز دے یہ نہیں چاہیے، دینے والا چاہیے. ہم لوگ خدا سے کہہ رہے ہیں خدایا ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، تیری بنائی ہوئی چیزوں کی ضرورت ہے. خدا سے خود خدا کو کیوں نہیں مانگتے؟ سید الشہداء سے کہتے ہیں مولا گھر دے دیں، مولا گاڑی دیں، مولا یہ دیں، مولا وہ دیں. یہ کیوں نہیں کہتے سید الشہداء مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے آپ کا عشق چاہیے، آپ کا عشق چاہیے. آپ کے نام پہ جینا چاہتا ہوں، آپ کے نام پہ مرنا چاہتا ہوں. خود سید الشہداء کو کیوں نہیں مانگتے؟ اپنے آپ کو بلندر کریں، اپنے آپ کو پروان چڑھائیں. آپ کو خدا نے بڑے بڑے کاموں کے لیے خلق کیا ہے. آپ گئے سید الشہداء کے محضر میں مثلا نجف اشرف گئے اور جا کے کیا مانگ کر آئے؟ جا کے پروموشن مانگ کر آئے. واللہ بڑے در سے بہت چھوٹی چیز مانگی. یہ کیا مانگ لیا؟ حتیٰ اگر در امیر المومنین پہ جا کے جنت مانگے تو چھوٹی چیز ہے. در امیر المومنین پہ گئے تھے، امیر المومنین سے ان کا عشق مانگتے. ہاں صرف ایک مشکل تھی، آپ جنت مانگیں گے، دنیا مانگیں گے، مصیبتیں کم آئیں گی. اگر آپ نے کہا مجھے امیر المومنین کا عشق چاہیے، اب مصیبت آئے گی. ہر چیز مفت میں دینے کو تیار ہیں، اپنا قرب مفت میں نہیں دیں گے، امتحان لیں گے.
آپ اپنے آپ کو بلند کریں، اپنے دین کو بہتر بنائیے. میں بعض اوقات مجھے افسوس ہونے لگتا ہے، آپ 10 سال تک مجلسیں سنتے رہیں اور آپ کے اندر ترقی نظر نہ آئے. آپ ترقی نظر آنی چاہیے. اپنے آپ کو کمالات کی طرف لے کے جائیے. پروردگار عالم آپ کو نہیں معلوم کہاں کہاں تک پہنچانا چاہتا ہے، اور سید الشہداء کے ذریعے کوئی بلند جگہ تک پہنچنا چاہے. سید الشہداء بہترین وسیلہ. ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ. آپ سید الشہداء کے نام پہ بڑھیے، اپنی بیماریوں کا علاج کروائیے سید الشہداء سے، اپنی مانوی بیماریوں کا علاج کروائیے. جسمانی کا بھی کروائیے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مانوی بیماریوں کا علاج کریے. بس سب الباب کیا ہوا، اتنا میں نے آپ کا وقت لیا. ایک بیماری ختم کروا لیں برائی کی صورت میں، ان سے کہیں ایک برائی ختم کر دیں. ایک اچھائی جو آپ چاہتے ہیں آپ کے اندر آئے وہ ڈلوا لیں. ایک اچھائی بڑھ جائے، ایک برائی کم ہو جائے. آہستہ آہستہ سے شروع کریں. ہر انسان کے آئیڈیلز ہوتے ہیں نا. مثلا ایک انسان کسی آئیڈیل کو دیکھتا ہے، کہتا ہے کاش میں ایسا ہوتا. بڑا خوبصورت مکالمہ لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں اسکندر اعظم دیوجانس سے ملنے گیا. وہ دھوپ تاپ رہا تھا، وہ بے نیاز ٹائپ کا ایک آدمی تھا، فلسفی تھا، بالکل بے نیاز. اسکندر اعظم اپنے پورے لاؤ لشکر کو لے کر اس کے سامنے گیا اور اس سے کہا کہ میں نے ملک فتح کر لیا. کہنے لگا ٹھیک ہے. کہنے لگا مجھ سے کچھ مانگو. اسکندر اعظم پورے لشکر کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور وہ اس فقیر سے نما آدمی سے فلسفی سے کہتا ہے مجھ سے کچھ مانگو. کہنے لگا اتنا کرو کہ سورج کے سامنے سے ہٹ جاؤ، دھوپ لانے دو. دھوپ کے راستے میں آ گئے تم، ادھر ہٹو دھوپ آئے. سکندر اعظم نے دیکھا کہ میں اتنا بڑا بادشاہ اس کے سامنے ذلیل ہو گیا، کتنا چھوٹا ہو گیا. اس نے کچھ نہیں مانگا، اس نے کہا سامنے سے ہٹ جاؤ، دھوپ آنے دو، ختم ہو گیا. تمہاری قیمت دھوپ کے برابر بھی نہیں ہے. تم کون ہوتے ہو یہاں پر مجھ سے کہنے والے. بہرحال شرمندہ ہو کے واپس جانے کا. جب واپس جانے کا تو ایک جملہ اس نے کہا، کہنے لگا اگر سکندر نہ ہوتا تو خواہش تھی کہ کاش ایسا ہوتا. ہر انسان کے دل میں آئیڈیلز ہوتے ہیں، کاش میں ایسا ہوتا. میں کبھی کبھی سید الشہداء کے اصحاب کو دیکھتا ہوں نا تو انسان مرنے لگتا ہے ان میں سے ایک ایک کے اوپر، کاش ایسا ہوتا. آپ کو خدا بہت دور تک لے جانا چاہتا ہے. آپ چھوٹی جگہ پہ نہیں رکیے گا. آپ کو ان 72 کے اندر کوئی نہ کوئی نظر آنا چاہیے جس کو دیکھ کر آپ کہیں کاش میں ایسا ہوتا، کاش میں ایسا ہوتا. پھر محنت کریں اس کے لیے. سید الشہداء سے طلب کریں کہ مولا آپ سب کو نوازتے ہیں، کیا مجھے نہیں نوازیں گے؟ میں بھی تو مانگنے آیا ہوں آپ کے در کے اوپر. اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیں سید الشہداء کے نام پہ. پتہ نہیں ان کے فرزند پردہ غیبت میں ہماری طرف دیکھ رہے ہوں گے، ان میں سے کوئی میرا چاہنے والا ہے. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں خدایا مثلا فرض کریں میں کسی جگہ مجلس پڑھنے گیا اور وہاں پر جو بچے بیٹھے ہوئے ان بچوں میں کوئی بچہ ایسا ہو جس کے بچوں نے اصحاب امام بننے کا شرف لینا ہو. کتنا لطف ہے. کیوں نہ مانگے اپنے امام سے؟ ان لوگوں نے کچھ مانگا تو پہنچے نا. ان لوگوں نے سید الشہداء سے مانگا. سید الشہداء نے کہا تم لوگ چلے جاؤ میں تمہیں جنت دلاؤں گا. انہوں نے کہا جنت نہیں چاہیے، جنت کم ہے، جنت نہیں چاہیے. کہا تم چلے جاؤ میرے بچے کا ہاتھ پکڑ کے چلے جاؤ. کہا نہیں جائیں گے، آپ کا ساتھ دیں گے. کیوں؟ ہمیں آپ کی خواہش ہے، آپ کا قرب چاہیے، ہم ساتھ نہیں چھوڑ سکتے. آپ کا قرب چاہیے. آپ بلند کریں اپنے آپ کو. سید الشہداء سے مانگیں کہ مولا آپ کے فرزند تشریف لانے والے ہیں، ان کو آبان و انصار نہیں چاہیے، ان کو آبان و انصار چاہیے. ہمیں سعادت دینے کہ ہم ان کے آبان و انصار میں. کیوں نہ کہیں مولا آپ کو نوکر نہیں چاہیے، خدمت گزار نہیں چاہیے. خدمت گزار تو چاہیے. ہمیں خدمت کے لیے کیوں نہیں لیں؟ طلب کریں، مانگیں، جدوجہد کریں. نصیب ہونا چاہیے. اور اگر آپ کو مشکل پیش آ رہی ہے توسل کریں. شب جمعہ عزیزان محترم، شب جمعہ برکتوں کی شب ہے، مانگنے کی رات کہتے ہیں اس کو. فقراء شب جمعہ کے واسطے میں لوگوں سے مانگتے ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں لوگوں دے دو شب جمعہ. ہم لوگوں سے نہیں مانگیں، ہم خود سید الشہداء سے مانگیں. مولا شب جمعہ آپ کے در پہ آئے.
اگر کربلا ہوتے تو شب جمعہ کیا کرتے؟ کربلا جاتے. کربلا تو نہیں ہے تو ابھی کیا کر سکتے ہیں؟ کربلا سوچ تو سکتے ہیں نا. کربلا سوچنے میں تو کوئی قید نہیں ہے نا. آپ یہیں بیٹھے بیٹھے تھوڑی سی دیر کے لیے اپنے آنکھوں کو کربلا کی طرف لے کر جائیے, اپنے ذہن کو کربلا کی سمجھ کے دیکھ. آپ کربلا میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کی مثال کے طور پر سیدھے ہاتھ پہ شہید الشہداء کا روضہ مبارک ہے, الٹے ہاتھ پر مولا ابو الفضل عباس کا روضہ مبارک ہے. آپ اس مقدس سرزمین میں پہنچ گئے ہیں جہاں پر شہادتیں ہوئی ہیں. اب سید الشہداء کے روضے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور سید الشہداء سے کہہ رہے ہیں مولا آپ کا ایک چاہنے والا آپ کے سامنے آیا ہے. سید الشہداء سے طلب کریں. سید الشہداء کا در بہت کریم ہے. کریم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کریم بہت عجیب اصطلاح ہے. ایک انتہائی سادہ آدمی نبی خدا کے پاس آیا. میں آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں, مصائب کی طرف جاتا ہوں. ایک انتہائی سادہ آدمی نبی اکرم کے پاس آیا. اللہ کے نبی سے اس نے ایک عجیب مکالمہ پوچھا. اللہ کے نبی سے کہنے لگا اے اللہ کے نبی, یہ جو خدا کہتے ہیں حساب لے گا, آپ بھی بتائے تھے خدا حساب لے گا, خود خدا حساب لے گا یا فرشتے حساب لیں گے؟ لوگوں نے کہا یہ کیا سوال ہے, خود خدا حساب لے گا فرشتے حساب لیں گے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کہنے لگا نہیں فرق پڑتا ہے, بتاؤ اللہ کے نبی سے پوچھ رہا ہوں میں, خود خدا حساب لے گا یا فرشتے حساب لیں گے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ چلو خود خدا حساب لیں گے. خود خدا حساب لے گا. کہنے لگا اگر خود خدا حساب لے گا نا میرا کام نکل گیا, میرا کام بن گیا. لوگوں نے کہا بھائی کیا مکالمہ ہے, خود خدا حساب لے گا فرشتے حساب لیں گے. اگر خود خدا حساب لے گا معاملہ نبٹ گیا. اس سے پوچھا کیا مطلب ہے اس کا؟ کہنے لگا دیکھو میں نے کریم آدمی دیکھا ہے, کریم آدمی سے معافی مانگو نا معاف کر دیتا ہے. خدا کریم ہے اور اللہ کا نبی کہہ رہا ہے وہ خود حساب لے گا. میں خدا سے کہہ دوں گا مجھے معاف کر دے, خدا میں تیرا ذلیل بندہ ہوں, میں نے غلطیاں کی, معاف کر دے گا. یہ آدمی واقعا خدا شناس ہے اور حضرت حور حسین شناس تھے. حضرت حور حسین شناس تھے, سید الشہداء کو پہچانتے تھے. ان کو پتا تھا یہ کریم ابن کریم ہے, کریم کے سامنے جا کے معافی مانگوں گا معاف کر دے گا. حضرت حور کا گناہ کم نہیں تھا, گناہ بہت سخت تھا. سید الشہداء کے پاس قافلے سے چلتے وقت پانی تھا, میں نے کل آپ کو سنایا ہے. القمہ پہ بندش سے پہلے سید الشہداء کے پاس بہت پانی تھا. سید الشہداء نے 1000 کے لشکر کو پانی پلایا, پانی ختم ہو گیا. حور کے لشکر کو پانی پلایا تھا, پانی ختم ہوا. پانی ختم ہو گیا, پھر اسی حور کے لشکر نے پانی پہ بندش لگا دی. کتنی بے شرم قوم تھی. جب خود پیاسے تھے تو حسین نے پانی پلایا تھا, پھر حسین کے بچوں کو ہی پیاسا کر دیا. حضرت حور کا جرم بہت بڑا تھا اس اعتبار سے, لیکن حضرت حور کے اندر ایک خوبی تھی. وہ خوبی کیا تھی؟ میں یقین مانیے جب اس مکالمے کو پڑھتا تھا حیران ہوتا تھا کہ بھائی کیا سید الشہداء کیسے کہہ سکتے ہیں بات. حر نے آ کر سید الشہداء کا راستہ روکا, کہا میں اس سے آگے نہیں جانے دوں گا, میری ذمہ داری آپ کا راستہ روکنا. سید الشہداء نے کہا میں جاؤں گا. کہا نہیں میں مجبور ہوں, میں آپ کا راستہ روکوں گا. سید الشہداء نے ایک موقع پر فرمایا سکلت کا امک, تیری ماں تجھ پر روئے, تو کیا کہہ رہا ہے مجھے؟ میں جب پڑھتا تھا سوچتا تھا بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے سید الشہداء کسی کو بد دعا دے, اور بد دعا بھی کیا بد دعا دے, تیری ماں تجھ پر روئے. سید الشہداء کب چاہیں گے کہ کسی کی ماں روئے؟ نہیں چاہ سکتے. میرا دل ہمیشہ کہتا تھا یہ روایت صحیح نہیں ہوگی, اس روایت میں کوئی گڑبڑ ہو گئی. سید الشہداء نہیں کہیں گے کسی کی ماں روئے, لیکن بعد میں مجھے سمجھ میں آیا یہ روایت صحیح ہے. سید الشہداء نے کہا تھا, کیوں جواب میں حور نے کہا تھا اے حسین اگر کوئی اور یہ جملہ کہتا نا تو میں کہتا تیری ماں تیرے غم میں روئے, لیکن آپ کی ماں فاطمہ کے لیے نہیں کہوں گا. کہ میں نہیں کہہ سکتا کہ آپ کی والدہ روئے, میں نہیں سوچ سکتا. سیدہ روئیں میں برداشت نہیں کر سکتا. یہ وہ سونا ہے جو حور کے اندر تھا, یہ وہ تلا ہے جو حور کے اندر تھا. حور نے نجات پائی سید الشہداء کی محبت سے. بی بی سیدہ کی محبت سے بچ گئے ہو. کہا میں نہیں کہہ سکتا بی بی سیدہ روئیں آپ کے غم کے اندر, میں نہیں کہوں گا یہ بات. بعد میں یہی جملہ کام آ گیا.
شب عاشور ہوئی، حور کے کانوں میں بچوں کی آواز آتی تھی، سید الشہداء کے بچے چیخ رہے تھے، کوئی ہے جو ہمیں پانی پلائے؟ حور سنتے تھے اور اڑتے تھے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو میں نے نہیں سوچا تھا کہ حسین کے بچے پیاسے مر رہے ہیں اور کوئی پانی نہ دے۔ بار بار ان کے ذہن میں آتا تھا کہ کل حور تو فاطمہ کے سامنے کیا منہ دکھائے گا، سیدہ کے بچے پیاسے۔ عاشور کا دن آ گیا، حضرت حور نے فیصلہ کر لیا، سید الشہداء کی طرف بڑھنے لگے۔ جیسے کہ ہمارے پاس مشہور ہے، معروف ہے کہ جب سید الشہداء کی طرف بڑھنے لگے تو ان کے اپنے فرزند سے کہا، بیٹا میری آنکھوں پر پٹی باندھ دو اور میرے بازوں میں ہاتھوں میں رسی باندھ دو، تاکہ جب میں سید الشہداء کی طرف جاؤں تو یوں لگے جیسے کوئی غلام واپس آ رہا ہے، کوئی بندہ واپس آ رہا ہے، معافی مانگنے آ رہا ہوں۔ سید الشہداء کی طرف بڑھنے لگے، سید الشہداء کے لشکر نے کہا کہ مولا کوئی اس سمت سے آ رہا ہے۔ سید الشہداء نے فرمایا آنے دو، ہمارا مہمان آ رہا ہے، یہ ہمارا مہمان ہے، اس کو آنے دو۔ سید الشہداء کے پاس پہنچے، سید الشہداء کے قدموں میں گر گئے، قدموں میں گرے، کہا مولا کیا مجھ جیسے کی معافی بھی قبول ہے؟ در کریم ہے نا، کہا مولا مجھ جیسے کی معافی بھی قبول ہے۔ سید الشہداء نے کہا ہاں اور قبول ہے، ہم نے قبول کیا۔ سبحان اللہ۔ حور کو سیدھا کیا، کھڑا کیا، حور کو گلے سے لگایا، پٹی ہٹا دی، رسیاں کھول دی۔ حور نے کہا مولا اگر آپ نے میری معافی قبول کر لی ہے، اب ایک خدمت کر دیں میرے لیے، میری ایک خدمت قبول کر لیں، اجازت دیں میں اور میرا بیٹا آپ کی راہ میں جان دیں گے۔ کہا تم ہمارے مہمان ہو، مہمان کو مصیبت نہیں دیتے۔ کہا مولا میری قبولیت کی نشانی ہے، اگر قبول کیا تو اجازت دے دیں۔ فرمایا اجازت دیتا ہوں۔ اب حور کے سامنے ایک معرکہ تھا، بچہ پہلے جائے یا حور پہلے جائے؟ کہا پہلے میرا بیٹا جائے گا، پہلے میرا بیٹا جائے گا۔ حضرت حور کا بیٹا روانہ ہوا، کسی نے پوچھا ہے حور تم نے بیٹے کو پہلے بھیج دیا؟ کہنے لگے میں چاہتا ہوں دیکھوں علی اکبر جائیں گے تو کیا ہوگا۔ جوان کا جانا آسان نہیں ہے، آپ میں سے یقیناً اہل اولاد موجود ہیں، خدا ہم سب کو صرف سید الشہداء کے نام پر مشکل دے، سید الشہداء کے نام پر غم دے، ان کے نام پر رکاوٹ آئے، ہم ان رکاوٹوں کو طے کرتے ہوئے ان کے فرزند تک پہنچ جائیں۔ ایک موقع آیا جب بیٹا روانہ ہوا، حور نے پہلو بدلنا شروع کر دیے۔ کسی نے پوچھا اے حور تم پہلو کیوں بدل رہے ہو؟ کہنے اپنے بچے کو دیکھ رہا ہوں واپس تو نہیں آئے گا کہیں، اس کو یہاں پہ جان دینی ہے سید الشہداء کے نام پر۔ ایک موقع آیا حور کا بیٹا زمین پر گر گیا، حور کا بیٹا زمین پر گرا، حور بھاگے ہوئے دوڑے، جیسے اپنے بچے کو اٹھانے لگے سید الشہداء نے تھام لیا، کہا حور بس کرو، بس کرو، تم نے معافی مانگنے کا ارادہ کیا، خدا تمہیں جزا دے، تم نے اچھا کام کیا، تم نے آنکھوں پہ پٹی باندھی، تم نے ہاتھوں میں رسیاں باندھی، تم ہمارے سامنے معافی مانگنے کے لیے آ گئے، تم نے بہت اچھا کیا، تم لڑو گے جان دو گے یہ بھی اچھا ہے، لیکن جوان کا لاشا لانا یہ آسان نہیں ہے، یہ تمہارے بس کا نہیں ہے۔ میں حسین جاؤں گا، میں بس ایک جملہ کہتا ہوں مولا حور کے جوان کا لاشا تو آپ لے آئے، میرے مولا علی اکبر کا لاشا کیسے لائے؟ حور خود شہید ہوئے ہیں، سید الشہداء نزدیک آئے، حور کے پاس، حور کی پیشانی کے اوپر زخم لگا ہوا تھا، حور کی پیشانی پہ زخم تھا، اس کے اوپر ایک رومال باندھ دیا، سید الشہداء نے رومال حور کی پیشانی پر باندھ دیا۔ بعد میں امام چہارم نے معجزے سے آ کر ان تمام جنازوں کو دفنایا۔ جب تمام جنازوں کو دفنایا تو بنی اسد نے پوچھا کہ حور کی پیشانی کے اوپر رومال بندھا ہوا ہے، یہ نکالیں یا نہ نکالیں؟ امام نے فرمایا نہیں، میرے بابا نے اس کو تحفہ دیا ہے، اس کو لگا رہنے دو، اس کو ایسے ہی دفنا دو، اس کو ایسے ہی دفنا دیا۔ شاہ عباس صفوی ایرانی بادشاہ تھا، اس نے واقعہ پڑھا ایک دفعہ، یہ واقعہ سن لیا، وہ عراق پہنچا، حور کے روزے پر پہنچا، کہنے لگا تم علماء پڑھتے ہو، یہ امام کا وفادار تھا، یہ دور کیوں دفن ہوا؟
کہا اس کے رشتہ دار لے گئے تھے اس لیے دور دفن ہو گیا. کہا نہیں مجھے یقین نہیں آتا, مجھے لگتا ہے امام اس سے ناراض ہیں اس لیے اس کو دور دفن کیا. لوگوں نے کہا یہ باتیں چھوڑ دیں, اور امام کا وفادار تھا. کہا اگر وفادار تھا تو جنازہ نکالو یہاں سے, پھر دیکھتے ہیں امام کا وفادار تھا یا نہیں تھا. شاہ عباس کو لوگوں نے کہا ہے شاہ عباس ان معاملات میں بادشاہت نہیں چلتی, یہ گستاخی کہلائے گی, مت کر اس کام کو. کہنے لگا نہیں مجھے یقین حاصل کرنا ہے. روایات تاریخ کی پڑھ لو آپ کی خدمت میں, مستند چیز پڑھوں گا آپ کی خدمت میں. قبر حضرت حور کو کھودا گیا, جب لحد کو کھودا گیا جنازہ بالکل ویسے ہی نکلا جیسا کہ ڈالا گیا تھا. شاہ عباس صفوی معتقد ہو گیا. کہنے لگا تم علماء پڑھتے ہو, اس کی پیشانی پر سید الشہداء کا رومال بندھا ہوا ہے, وہ رومال ہے یا نہیں ہے؟ دیکھا رومال بندھا ہوا تھا. کہنے لگا مجھے یہ رومال چاہیے, مجھے سید الشہداء کا تحفہ چاہیے. علماء نے کہا مت کرو یہ کام, یہ حسین نے حور کو دیا ہے, اسی کے نصیب کا ہے. کہنے لگا نہیں مجھے چاہیے, مجھے یہ رومال مل گیا تو میری زندگی بدل جائے گی. جیسے ہی رومال کھولا خون کا فوارہ پھر اٹھایا. گویا حور کہہ رہے تھے لوگوں یہ امام حسین نے مجھ غریب کو تحفہ دیا ہے, یہ مجھ سے مت چھینو. شاہ عباس نے رومال کو ایسے ہی باندھ دیا. میں کہوں گا اے خدایا تو نے حور کے نصیب کو سید الشہداء کے نام پہ تبدیل کیا, کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہمارے نصیب کو بھی تبدیل کر دے؟ پروردگار سے دعا کرتے ہیں پاک پروردگار تجھے حور کا واسطہ, تجھے ان کی قربانیوں کا واسطہ سید الشہداء کے نام سے ہمارے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار سید الشہداء کے نام پر اس شب جمعہ میں ہمارے مرحومین کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. اے پاک پروردگار شفاعت اہل بیت سے سرفراز فرما. اے پاک پروردگار ان شہادتوں کے صدقے میں سید سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ماتم حسین